بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ پیارے بچوں، آپ نے پڑھنی ہے نماز اور قرآن حکیم کی تلاوت کرنی ہے، یعنی سبق پڑھنے کے لیے آنا ہے، تو اس کے لیے باوضو ہونا یہ کیا ہے؟ شرط ہے۔ باوضو ہونا شرط ہے کہ آپ باوضو ہوں۔ اب جب آپ نے وضو کرنا ہے تو وضو میں کچھ چیزوں کا آپ نے دھیان کرنا ہے۔ سب سے پہلے یہاں تک، اس کو کلائی بولتے ہیں، یہاں تک ہاتھ دھونے ہیں، یہ مسنون ہے۔ یہاں تک ہاتھ دھونا کیا ہے؟ مسنون ہے، سنت ہے۔ یہ آپ نے ہاتھ دھو لیے، اس کے بعد آپ کلی کریں گے۔ کیا کریں گے؟ کلی تو اس طرح چلو پانی لینا ہے، منہ میں ڈالنا ہے، انگلی پھیرنی ہے سارے دانتوں پر صحیح طرح، اور مسواک کا استعمال کریں، اور برش کا استعمال بھی کر سکتے ہیں، ٹھیک ہے، تاکہ دانت صاف رہیں، کیونکہ ہم قرآن پڑھنے آئے ہیں، ہمارے منہ سے بدبو نہیں آنی چاہیے، ہمارے منہ سے بدبو نہیں آنی چاہیے۔ آپ نے یہ کرنا ہے۔ جب آپ نے کلی کر لی 3 دفعہ، یہ مسنون ہے، سنت۔ اس کے بعد آپ دوبارہ چلو بھر کے پانی لیں گے اور ناک میں ڈالیں گے، اور الٹے ہاتھ کی چھوٹی انگلی سے ناک صاف کریں گے، اس کو جھاڑیں گے۔ صبح اٹھ کے زیادہ جھاڑنا چاہیے، کیونکہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ شیطان جو ہے نا انسان کے ناک میں رات گزارتا ہے۔ شیطان کہاں رات گزارتا ہے؟ ناک میں۔ تو اٹھ کے صبح صحیح طرح ناک جھاڑنا چاہیے، خوب جو ہے نا جی شوں شاں کر کے سارا کچھ اندر سے نکل جائے، شیطان بھی نکل جائے۔ اور اگر نہیں نکالو گے نا اس کو، پھر وہ سبق یاد نہیں ہوگا صبح کو، ٹھیک ہے، صبح کو سبق یاد نہیں ہوگا۔ تو اس کا آپ نے تمام کرنا ہے، یہ بھی 3 دفعہ کرنا ہے، یہ بھی سنت ہے، ٹھیک ہے۔ اس کے بعد آپ نے دونوں ہاتھ اس طرح رکھ کے پانی لینا ہے، پانی لے کر آپ نے اپنے چہرے پر پانی ڈالنا ہے، ٹھیک ہے۔ اب پانی لے کر ایسے زور سے نہیں پھینکنا، زور سے پھینکو گے تو سائڈوں میں بھی پانی چلا جائے گا، جو ادھر ادھر وضو کر رہے ہیں ان پر بھی جائے گا۔ تو تھوڑا پانی لے کر آہستہ سے یہاں پیشانی سے بہائیں گے، سارے چہرے پر پانی آ جائے بس۔ اور یہ 1 دفعہ، 2 دفعہ، 3 دفعہ، 3 دفعہ یہ سنت ہے۔ چوتھی دفعہ اسراف ہے، چوتھی دفعہ نہیں کرنا۔ جب آپ نے پورا چہرہ دھو لیا اور اس میں سے کوئی جگہ خشک نہیں ہے، اس کے بعد اب آپ نے کیا کرنا ہے؟ دونوں بازو دھونے ہیں۔ دونوں بازو کیا کرنے ہیں؟ دھونے ہیں، یعنی پہلے ایک بازو میں چلو پانی ڈالیں اور اس طرح سے کریں یہاں تک کہ پانی نیچے تک آ جائے، دوسری مرتبہ، تیسری مرتبہ ڈال کے ہاتھ اس طرح مل کے اس کو، بالخصوص یہ پیچھے جو آپ کی جگہ ہے کونی کی، یہ عموماً چھوٹے بچوں کی یہ چمک رہی ہوتی ہے، کیونکہ ایسے ایسے کر کے پانی ڈال دیتے ہیں نا، پیچھے جگہ خالی ہوتی ہے، اس کا اہتمام بہت ضروری ہے۔ اور دونوں بازوؤں کو آپ نے اس طرح سے کرنا ہے۔ جب 2 بازو دھو لیے، یہ یہاں سے لے کر 2 بازو آگے تک دھونا یہ فرض ہے، پورا چہرہ دھونا فرض ہے، یہ 2 بازو دھونا فرض ہے۔ جب آپ نے 2 بازو دھو لیے، اب آپ نلکے کے نیچے ہاتھ رکھ کے نیا پانی لیں گے، اور پانی لے کر آپ نے سر کا مسح کرنا ہے۔ کیا کرنا ہے؟ سر کا مسح۔ سر کا مسح یہاں پیشانی کے بالوں سے شروع ہوتا ہے۔ دیکھو اس طرح سے آپ ہاتھ رکھیں، 3 انگلیاں جڑی ہوئی ہوں، شہادت کی انگلی الگ ہو، اس طرح سے نیا پانی لے کر آپ یہاں ہاتھ رکھیں گے، ایسے پورے سر پر آپ ہاتھ پیچھے لے کر جائیں گے، پھر اسی طرح آپ ہاتھ واپس لے آئیں گے، ٹھیک ہے۔ اور یہ جو شہادت کی انگلی ہے یہ کان کے اندر اس طرح سے اس کی صفائی کریں گے، اور یہ جو انگوٹھا ہے اس کو کان کے اوپر، اور ہاتھ جو الٹا ہے اس کو ایسے کر کے گردن کا مسح کر لیں گے۔ تو یہ آپ نے مسح کرنا ہے اس طرح۔ مسح کا طریقہ سمجھ آ گیا نا؟ یعنی اس کو استیعاب کہتے ہیں کہ آپ پورے سر کا گھیراؤ کرتے ہیں، پورے سر کا کیا کرتے ہیں؟ گھیراؤ کرتے ہیں۔ ویسے فرض اتنا ہے جتنا آپ کا ہاتھ ہے اتنا آپ کی پیشانی سے اوپر جانا جگہ آپ اس پر ہاتھ پھیر لیں تو آپ کا فرض ادا ہو جاتا ہے، ٹھیک ہے۔ اور سر کا مسح کرنا اور کانوں کا مسح کرنا یہ جو ہے سنت ہے۔ گردن کا مسح کرنا مستحب ہے۔ گردن کا مسح کرنا کیا ہے؟ مستحب ہے۔ اب دیکھو نا، جب آپ کانوں کو بھی ٹھنڈا پانی لگاتے ہیں، بلڈ پریشر جب ہائی ہوتا ہے تو سر کی طرف جاتا ہے نا، پورے سر پر آپ نے گیلا ہاتھ پھیرا دن میں 5 مرتبہ، کانوں کو گیلا کیا اوپر سے باہر سے، اور گیلا ہاتھ آپ نے گردن پر پھیر لیا، تو یہ جو ٹمپریچر ہے، بخار ہے، ہائی بلڈ پریشر ہے اور دماغی بیماریاں ہیں، ان سے نجات ملتی ہے۔ اس لیے اہتمام کے ساتھ وضو کیا کرو۔ جب آپ نے یہ کر لیا، اب اس میں آخری اور چوتھا کام رہ جاتا ہے، وہ ہے دونوں پاؤں دھونا۔ اور یہ پاؤں جو ہے
یہ ٹخنے سمیت ہے. یہ جو ٹخنا ہوتا ہے گٹا, ہاں جی گٹا, پشتو میں کیا کہتے ہیں اس کو؟ ہاں اس کو پشتو میں کیا کہتے ہیں؟ کیا ہوں بھائی؟ کندا, کندا, ہاں کندا, یہ دھونا ہے. اچھا اس کو بھی کیا کرنا ہے؟ دھونا ہے. تو یہ آپ نے یہ پاؤں دونوں دھونا جو ہے نا یہ فرض ہے. پاؤں دونوں دھونا کیا ہے؟ فرض ہے. 3 مرتبہ دھونا سنت ہے. 3 مرتبہ دھونا کیا ہے؟ سنت ہے. 1 مرتبہ دھونا فرض ہے. 1 مرتبہ دھونا فرض ہے. چوتھی مرتبہ دھونا اسراف ہے. چوتھی مرتبہ دھونا کیا ہے؟ اسراف ہے. آپ بعض دفعہ کیا کرتے ہیں کہ اس چکر میں کہ کلاس میں دیر سے واپس آئیں, آپ اوپر جناب وضو کرتے رہتے ہیں اور دھوتے رہتے ہیں, سر دھوتے رہتے ہیں, پاؤں دھوتے رہتے ہیں, تو یہ پانی بھی ضائع کرتے ہیں. تو یہ کیا ہو گیا؟ اسراف ہو گیا نا. اللہ کے نبی نے فرمایا اگر دریا کے کنارے بھی ہو تو پھر بھی چوتھی مرتبہ نہیں دھونا چاہیے. دریا کے کنارے, دریا میں کتنا پانی ہوتا ہے؟ سمندر پانی سے بھرا ہوتا ہے نا. اگر آپ وہاں وضو کر رہے ہیں تو وہاں بھی چوتھی مرتبہ دھونا کیا ہے؟ اسراف ہے. تو سنت کے مطابق آپ کو کام کرنا ہے. اس طرح سے وضو کر کے آپ اس وضو سے نماز بھی ادا کریں گے, اس وضو سے آپ قرآن حکیم کی تلاوت بھی کریں گے. اگر وضو ٹوٹ گیا تو وضو دوبارہ کریں. بے وضو قرآن حکیم کو چھونا یہ جرم ہے. بے وضو قرآن حکیم کو چھونا کیا ہے؟ جرم ہے. اور بے وضو قرآن زبانی آپ پڑھ سکتے ہیں. جو آپ میں سے حافظ ہیں اگر ان کا وضو ٹوٹ گیا وہ قرآن پڑھنا چاہتے ہیں زبانی پڑھ سکتے ہیں, لیکن جب تک وضو نہ ہو قرآن کو نہیں چھو سکتے. لا یمسہ الا المطہرون, اس کو مس کرنے کے لیے, ٹچ کرنے کے لیے, چھونے کے لیے مطہرون پاکیزہ ہونا شرط ہے کہ آپ کیا ہوں؟ پاکیزہ ہوں. اور پاکیزگی کے لیے وضو شرط ہے. پاکیزگی کے لیے کیا ہے؟ وضو شرط ہے. اس لیے جتنا آدمی باوضو رہتا ہے اتنا اس کے اندر نورانیت پیدا ہوتی ہے اور وہ فرشتوں کے ساتھ اس کا اتصال ہوتا ہے, ان کے ساتھ مل جاتا ہے. جو آدمی باوضو رہتا ہے اس کو اللہ کی طرف سے خیریں ملتی ہیں. جو وضو نہیں کرتا تو اس کو وہ نورانیت نہیں نصیب ہوتی, اس کا فرشتوں کے ساتھ اتصال بھی نہیں ہوتا. یعنی باوضو ہوگا تو اس کے اندر خیالات بھی اچھے آئیں گے, چیزیں بھی اچھی ہوں گی. اس لیے کوشش کیا کرو زیادہ سے زیادہ وضو کر کے رہا کرو, باوضو رہا کرو. ٹھیک ہے نا؟ اس کا تمام کرنا ہے نا. اللہ تعالیٰ میں اس کی توفیق نصیب فرمائے. شکریہ.